بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے جنہیں مؤذن اسلام بھی کہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا۔ آپ حبشہ یعنی موجودہ ایتھوپیا میں پیدا ہوئے اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کا شمار ابتدائی مسلمانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سخت ترین آزمائشوں سے گزرے۔ اسلام کی روشنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ایک مشہور قبیلے قریش کے ایک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب اسلام کی روشنی مکہ میں پھیلنے لگی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے عدل و انصاف کو دیکھا تو ان کا دل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر چکا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی چلانے کا کام دیا گیا تھا اور وہ مسلسل چکی پیستے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اس گھر کے قریب سے گزر رہے تھے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد سنی، وہ بخار سے تپ رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے اور ساتھ میں چکی بھی چلا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فریاد سنی اور گھر کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کیوں فریاد کر رہے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیونکہ وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، کوئی بھی غلام کی داد رسی نہیں کرتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیے۔ جب وہ دروازے کی طرف مڑے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے آواز دی، بس یہی پوچھنا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ غریب کی کوئی داد رسی نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور اپنے گھر سے کچھ دودھ اور کھجور لے کر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ انہیں وہ دودھ اور کھجور کھلائی اور انہیں کہا کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیس لوں گا۔ یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک کیا تاکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ راحت مل سکے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک روشن ثبوت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھا تو انہوں نے بھی دین کا کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا قریش کے سرداروں کو ناگوار گزرا، خاص طور پر ان کے مالک امیہ بن خلف کو۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے پھیرنے کے لیے سخت ترین ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خاطر بے پناہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے ظالم سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کے وقت جب سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، پھر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اس ظلم کے دوران ان سے کہا جاتا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں اور بتوں کی بڑائی بیان کریں، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف احد احد یعنی اللہ ایک ہے نکلتا۔ ان کی اس استقامت نے کفار کو مزید مشتعل کر دیا اور انہوں نے مزید ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیا جاتا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ ان کے جسم پر کوڑے برسائے جاتے اور ان کے زخموں سے خون بہنے لگتا۔
مگر وہ کسی بھی صورت اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ کوڑوں اور زنجیروں کا عذاب۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کوڑے برسائے جاتے اور ان کے زخموں سے خون بہنے لگتا، مگر وہ کسی بھی صورت اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کرانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت افسردہ ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دے، جس پر امیہ نے تنزیہ انداز میں بہت زیادہ قیمت مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ رقم ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ امیہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تم کچھ اور کم بھی دیتے تو میں انہیں بیچ دیتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر تم 100 گنا بھی قیمت مانگتے تو میں بلال کو خرید لیتا۔ پہلے مؤذن اسلام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کم نہ ہوئی، بلکہ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ جب مدینے میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا مؤذن مقرر کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے، بلکہ ایک بہادر مجاہد بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غزوات میں حصہ لیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنوں کے خلاف بہادری سے لڑے۔ غزوہ بدر میں شمولیت۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر 2 ہجری میں شرکت کی، جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا۔ اس جنگ میں کفار کا سردار امیہ بن خلف، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سابقہ مالک تھا اور انہیں اسلام لانے پر سخت ظلم و ستم دیتا تھا، بھی شریک تھا۔ جب جنگ کے دوران امیہ گرفتار ہو گیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر پکارا، یہ کفر کا سردار ہے، اگر یہ بچ گیا تو اسلام کے خلاف پھر سازش کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو قتل کر دیا اور یوں اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس ظالم آقا کا انجام کا نظارہ کروایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر جنگوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے خلاف جوش و خروش سے لڑتے اور اسلام کی فتح کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ فتح مکہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز۔ 8 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر شہر میں داخل ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس فوج کا حصہ تھے۔ فتح کے بعد جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی میں بے پناہ ظلم و ستم کا سہنا پڑا تھا، مگر آج وہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام کی اسلامی فتوحات میں بھی شریک ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ دمشق یعنی شام چلے گئے اور اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کی حوریں بلال کے رنگ سے ٹیکا لگائیں گی۔ یہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ عرب میں گورے رنگ کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار
رنگ یا نسل نہیں بلکہ تقویٰ اور اعمال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ گہرا تھا، مگر ان کے ایمان، تقویٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے انہیں جنت میں خاص مقام دیا جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے رنگ و نسل کی تفریق کو ختم کیا اور اصل معیار دل کی پاکیزگی اور اللہ کی بندگی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور اسی محبت، استقامت اور قربانی کے نتیجے میں وہ جنت کے ان خوش نصیب افراد میں شامل ہوں گے جنہیں خاص اعزاز حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے قریب رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ اسلام کے پہلے معظم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں روزانہ اذان دیا کرتے تھے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اذان دیں، کیونکہ ان کی اذان سن کر سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی، مگر جیسے ہی انہوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، وہ برداشت نہ کر سکے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ اتنا روئے کہ اذان مکمل نہ کر سکے اور پورے مدینہ میں ایک غمگین فضا چھا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ میں نہیں رہ سکے، کیونکہ ہر چیز انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے موجودہ ملک شام دمشق کی طرف ہجرت کر لی اور وہیں رہنے لگے۔ انہوں نے اذان دینا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں اذان دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ کیا تمہیں ہماری زیارت کا شوق نہیں؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ بے حد بے چین ہو گئے اور فوراً مدینے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان سے اذان دینے کی درخواست کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اصرار کیا تو وہ مان گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کئی سالوں بعد مدینہ میں اذان دی تو پورا مدینہ اشکبار ہو گیا۔ لوگ رونے لگ گئے، کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خود بھی جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آنسو بہاتے رہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مدینہ میں آخری اذان تھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ شام چلے گئے اور وہیں رہتے رہے، یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی محبت، وفاداری اور استقامت کی ایک عظیم مثال ہے۔ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اتنی گہری تھی کہ وہ ان کے بغیر اذان دینا بھی گوارا نہ کر سکے۔ ان کا خواب ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں اپنی محبت کا چراغ ہمیشہ روشن رکھتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے ہر قسم کی آزمائش برداشت کرنی چاہیے۔ ان کی استقامت، صبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔
تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی چینلز پروموٹس ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔